اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، خصوصاً نقیب جلسہ ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا غلام احمد رضا صاحب قبلہ، مداح خیر الانام جناب اظہار رضا جبل پوری، بلبل باغی رسالت حضرت علامہ مفتی سرفراز عالم صاحب جبل پوری، نعت خوان رسول حضرت جناب بدر عالم صاحب قبلہ بنارسی، دیگر اہل اسٹیج اور میرے سامنے تشریف فرما معزز سامعین، پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، نبی مکرم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال و حکایات میں لکھی ہے۔ درود پاک پر آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ایک فضیلت سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ القول البدیع ایک بہت ہی مستند، مشہور اور درود شریف کی فضیلت پر لکھی گئی بہت ہی شاندار کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں درود شریف کی ایک فضیلت لکھی ہے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک پڑوسی تھا، گنہگار بظاہر بہت زیادہ تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پڑوسی کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، اے میرے پڑوسی، ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ سوال و جواب قبر میں کیسا رہا؟ قبر کے دیگر معاملات کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ اے میرے پڑوسی، تمہاری حالت کیا ہے مرنے کے بعد؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، میرے پوچھنے پر میرے پڑوسی نے جواب دیا کہ حضور، جب آپ لوگ مجھے دفنا کر واپس آئے، سوال کرنے والے فرشتے جب آئے میری قبر پر، اور میں جب سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا تو میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، فرشتوں کے سوالوں کے جواب مجھ سے بن نہیں پا رہے تھے۔ میں گھبرایا، پریشان ہوا، دل سے عرض کیا، مولا، کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے؟ کیا میں اسلام پر مرا نہیں ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مرنے سے پہلے میرا ایمان چھین لیا گیا ہو؟
हुजूर मैं बड़ा परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जवाब ही ना दे पाऊं। शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह पूछते हैं फिर क्या हुआ? उस पड़ोसी ने अर्ज किया, हुजूर मैं परेशान ही था कि अचानक एक हसीन और जमील सूरत, एक खूबसूरत शख्सियत मेरे कब्र में तशरीफ लाई। हुस्न व जमाल देखने लायक था, खूबसूरती बेमिसाल थी और इंतहाई नर्म और नाजुक अंदाज में मुझे सवालों के जवाब सिखा दिए। जब उन्होंने मुझे जवाब सिखाए, फरिश्ते सवाल कर रहे थे और वो मुझे सिखा रहे थे और उन्हीं का सुन सुन करके मैंने सारे जवाब उनको दे दिए। और जब मैं सारे जवाब दे दिए फिर मैंने उनसे पूछा, इस नाजुक घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में और इतने अहम तरीन वक्त में मेरी मदद करने वाले आप कौन हैं? आप कौन है? जरा अपना तारुफ भी करा जाए। इस मुश्किल वक्त में मेरी इतनी बड़ी मदद की आपने, अब तो बताएं कौन है आप? अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह पूछते हैं क्या जवाब मिला? तो वो पड़ोसी कहते हैं, हुजूर उसने कहा कि दुनिया में जो तुम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते थे ना, अल्लाह ने उसी दुरूद को आज मेरी शक्ल में तैयार कर दिया है। वही शक्ल सूरत हूं मैं और अल्लाह ने मुझे हुक्म दे रखा है, ए दुरूद शरीफ से बनी शक्ल सूरत मेरे इस बंदे के पास कब्र में तब तक रहो जब तक कयामत ना आ जाए, और कयामत के बाद भी साथ न छोड़ना। महशर की भीड़ में भी साथ निभाना, महशर की भीड़ में तब तक इनके साथ रहना जब तक कि तुम इनको जन्नत में ना दाखिल करा। हुजूर वही दुरूद शरीफ है कि जिसने मुझे उस मुश्किल वक्त में बचाया। शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह पूछते हैं कि तुमसे जवाब बन क्यों नहीं रहा था? जवाब तुमसे बनना चाहिए था, जवाब आसानी से दे क्यों नहीं पाया? तो पड़ोसी कहते हैं, हुजूर जब मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, परेशान हो रहा था, मैंने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मौला जवाब बन क्यों नहीं रहा है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया था, बंदे ये तुम जो जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, उसकी वजह यह है कि तुम दुनिया में अपनी जबान का एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं करते थे। जबान के इस्तेमाल में बेएहतियाती थी। कहां क्या बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है, अल्लाह रसूल की बात हो तो क्या बोलना है, उलमा की बात हो तो क्या बोलना है, बुजुर्गाने दीन के मज़ारात में हो तो क्या बोलना है, बड़ों की महफिल है तो क्या बोलना है, जिक्र खुदा हो रहा है तो क्या बोलना है। ए मेरे बंदे, जब तुम दुनिया में थे तो तुम अपनी जबान का सही इस्तेमाल नहीं करते थे, इस वजह से आज सवालों के जवाब तुम पर देने में मुश्किल खड़ा हो गया। गौर कीजिए, दुरूद शरीफ की फजीलत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन एक जबान का बेएहतियाती और जबान का गलत इस्तेमाल, जबान का बेजा इस्तेमाल, ऐसा इस्तेमाल जो किसी की शान के खिलाफ हो, चाहे अल्लाह रसूल के शान के खिलाफ हो, चाहे उलमाए दीन की शान के खिलाफ हो, चाहे अइम्माए मसाजिद की शान के खिलाफ हो, चाहे माँ बाप की शान के खिलाफ हो, चाहे मोहल्ले के बड़ों की शान के खिलाफ हो, जहां आदमी अपनी जबान की बेहतियाती करता है, जबान का गलत इस्तेमाल करता है, जबान का गलत इस्तेमाल उसके लिए कब्र में मुश्किल खड़ा कर सकता है। इसलिए अपनी जबान का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखिए। जब तक जरूरी ना हो तब तक बोलिए नहीं, और जब बोलना है तो उलमा कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो। जो बोलना है उसको पहले दिमाग में घुमा ले कि अगर ये मैं बोला तो इसका कोई खराब रिएक्शन तो नहीं होगा, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, किसी के दिल को चुभ तो नहीं जाएगी, किसी के दिल में ये बात मेरी तकलीफ तो नहीं पैदा कर देगी। सारी चीजों को तवज्जो रखने के बाद उस बात को बोला करें ताकि आपकी जबान भी अच्छी रहे, आपकी बोली की अहमियत भी रहे। बस एक हवाला नोट कीजिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत थी कि ये अपने मुंह में पत्थर रखे रहते थे।
ایک پتھر منہ میں ہمیشہ رکھے رہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ بولنا نہ پڑے، پتھر ہے تو نکالو پھر بولو، پتھر رکھے رہتے تھے بولنا نہ پڑے تو زبان کا درست استعمال کریں اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں کہ یہ درود الحمدللہ قیامت میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے، میزان میں بھی کام آتی ہے، صراط میں بھی کام آتی ہے، قیامت کی آخرت کی ہر مشکل گھڑی میں الحمدللہ درود شریف کام آتی نظر آتی ہے۔ جی لگا کر ایک مرتبہ محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب 1 بجنے کے قریب کا وقت ہے، اس وقت کوئی بات آپ کے ذہن پہ اتار دینا میرے لیے کتنا مشکل ہے یہ میں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن آپ بیدار رہنے کی کوشش کیجئے۔ جلسہ آپ نے اتنا بڑا سجایا تھا تو کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہمیں سننی چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک تقریباً نعت و منقبت و حمد الہی کا ایک زبردست سلسلہ رہا، بلا شبہ وہ بھی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، لیکن بیان کی اپنے آپ میں ایک اہمیت ہے۔ توجہ کے ساتھ بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے، بے توجہی کا شکار نہ ہوئیے، اور بڑے دھیان کے ساتھ جو باتیں میں آپ تک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں اس کو اپنے دل پہ جگہ دے کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی جینے کی کوشش کیجئے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک 11ویں شریف کی محفل میں ہم سب بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے نیور گاؤں کی کمیٹی والے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ کوئی دنیا کی محفل نہ سجائی، لوگوں کو دنیا کے نام پر نہیں جمع کیا، لوگوں کو کھلایا کسی دنیا دار کے نام پر نہیں، بلکہ الحمدللہ ایک اللہ کے ایسے ولی کہ ولایت کی دنیا میں جن کی مثال نہیں ملتی، اس ولی کے نام پر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو نیاز کھلایا، اور پھر علماء کرام شورا اسلام کی کثیر تعداد کو مجموع کر کے ان سے الحمدللہ شان الہی، شان رسالت، شان اولیاء سننے کی سعادتیں حاصل کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ جس بھی طریقے سے اس محفل کو آرگنائز کرنے میں، اس محفل کو منعقد کرنے میں جتنے لوگ مال دے کر، وقت دے کر، یہاں بیٹھ کر جتنے لوگ جیسے جس حال میں شریک ہوئے، اللہ سب کی شرکت قبول کرے اور اس کا بدلہ خوب عطا فرمائے۔ سنیے، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت پر بھی بات ہوگی، اور جب تک میں محسوس کروں گا کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، جب تک میں محسوس کروں گا کہ کچھ حد تک آپ کا جو اٹریکشن ہے، آپ کی جو توجہ ہے میری طرف ہے، تب تک کچھ باتیں میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، آپ توجہ سے سنیے۔ اولیاء کرام الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں اس نفوس قدسیہ کا نام ہے کہ جن کی ذات بابرکات سے بے شمار کرامات کا بھی ظہور ہوا، جن کی ذات بابرکات سے سیرت کی بہت ساری ایسی پہلویں بھی لوگوں کے سامنے اجاگر ہوئی کہ جو سیرت کی پہلوؤں کو لے کر کے عاشقان اولیاء اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں زبردست تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم لوگوں نے اللہ کے ولیوں، اللہ کے اولیاء کرام کی یاد منانا صرف اس انداز میں لے لیا ہے کہ ایک رسم ہے، جب اسلامی کیلنڈر میں ربیع الاخر کی تاریخ آئے گی ہم 11ویں منائیں گے، جب یہ تاریخ آئے گی ہم نیاز کریں گے، جب یہ تاریخ آئے گی ہم ذکر غوث اعظم اپنانے کی، اس کو منعقد کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے مسلمانوں، ذرا اس پیغام کو بھی لے کر جاؤ کہ صرف ہر تاریخ، ہر اس ریپیٹ ہونے والے مہینے میں صرف ذکر کی محفل کر کے سال بھر کے لئے فری ہو جانا یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کی زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق جینے کی کوشش کرتا ہے۔ عشق اتباع چاہتا ہے، محبت پیروی چاہتی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی مانگ ہوتی ہے، محبت اس چیز کو مانگتی ہے کہ اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہو تو جس سے محبت کرتے ہو ان کی تعلیمات کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے فرامین کو اپناؤ، ان کے انداز کو اپناؤ، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ۔ انہوں نے جس انداز میں جی کر کے دکھایا، اگر آپ اس انداز کو اپنانے کی کوشش میں لگے رہے تو دنیا کہے نہ کہے، سرکار غوث اعظم قیامت میں کہیں گے میرے مولا یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے،
آج ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کرم فرمائے کہ یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اولیاء کرام کی کرامتیں بے شمار ہیں، کرامتوں پہ بات کروں، پھر کرامتیں ہیں، پھر سیرت کے پہلو ہیں، تو بہت لمبا وقت ہوگا۔ بس اشارے کے ساتھ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہوا جلدی جلدی میں اپنے جو بھی پوائنٹس ہیں، جو بھی میرا ایک خاکہ ہے ذہن پہ، میں اس کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اولیاء کرام کی کرامت جانتے ہیں نا؟ کرامت سمجھتے ہیں نا؟ کرامت وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ممکن نہیں ہے، وہ کسی اللہ کے ولی کر دکھائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ عادتاً ممکن نہیں ہے، عادت سوچے تو ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کا ولی کر دکھائے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ کرامت۔ سوال یہ کہ کیا کرامت کا ثبوت قرآن پاک سے ہے؟ کرامت کی دلیل کیا قرآن پاک میں موجود ہے؟ کیا قرآن میں بھی اللہ نے کسی ولی کی کرامت کا تذکرہ کیا ہے؟ قرآن پاک اگر آپ کھولیں گے نا تو کئی جگہ اس طرح کی روایتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے ولیوں کی کرامتوں کو بیان کیا ہے۔ کس کو بیان کیا بولیے؟ اللہ نے اپنے ولیوں کی کرامتوں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کہو گے قرآن میں وہ بھی کرامت؟ جی ہاں کرامت۔ آئیے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کا کبھی مطالعہ کریں۔ آپ لوگ یہاں وہاں کی بہت پڑھتے ہیں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے جو سنی ہے نا، ان کو سب پڑھنا آتا ہے لیکن کتابیں پڑھنی نہیں آتی۔ ایک تو بڑی تعداد ہمارے یہاں جن کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور مدھیہ پردیش میں تو بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں ہندی میں بھی قرآن ملتا ہے۔ اگر آپ مدھیہ پردیش سے نکل کر کے کہیں ہندی کے قرآن کی بات کریے گا نا تو لوگ آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے بول کیا رہا ہے، کیا ہندی میں بھی قرآن چھپتا ہے؟ ہندی میں قرآن چھاپنے کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، شرعاً منع ہے۔ علماء نے قرآن کے جو حروف ہیں، قرآن کے جو حروف ہیں عربی کے، وہ حروف بھی منزل من اللہ ہے، وہ حروف بھی خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جو نازل ہوا ہے تو جیسا نازل ہوا اس کو کسی دوسری زبان پہ ہو بہو عربی کو نہیں لکھ سکتے، ٹرانسلیشن کسی زبان پہ لکھ دے۔ اب یہ جیسے ہندی آئی نا، لوگ اس کو ہندی میں پڑھ کر سوچتے ہیں ہم فارغ ہو گئے۔ آپ بالکل فارغ نہیں ہوئے۔ اس ذکر غوث الورا کی محفل سے یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس کو چیک کرائیں گے، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے درست کرانے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں آتا تو پھر امام صاحب سے وقت لے کر کے ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس عمر میں کون پڑھائے گا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک بار اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کے بیٹھ کے دیکھیے، ان سے گزارش کر کے دیکھیے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد اہل سنت اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی خدمت کے لیے لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے، ہمارے علماء 10 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیے، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا سیکھیے، اور قرآن میں خدا کا کیا پیغام ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن میں بھی کرامتوں کا ذکر ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 کبھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس میں ایک بیان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنے آپ نے؟ جی بڑا نام ہے۔ علماء کرام عاملین لکھتے ہیں اگر کسی کو شریر جنات پکڑ لینا، اس کے کان میں سلیمان علیہ السلام کا نام لے لو تو بھاگ جائے وہ۔ اس نام میں اتنی تاثیر ہے، اور اس شخصیت میں بھی تاثیر ہے، بہت زبردست تاثیر ہے کہ آپ نے مسجد اقصی بنانے کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ آپ کی ذات بس کھڑی رہی اور مسجد اقصی جناتوں نے پوری تعمیر کر ڈالے، بھاگے نہیں کہ حضرت یہیں پر کھڑے ہیں۔ زبردست الحمدللہ آپ کی شان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ ہدہد پرندہ جانتے ہیں نا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا خبری تھا، خبر لاتا تھا اڑ اڑ کے جہاں تہاں سے، سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک دن یہ غائب ہو گیا۔ میں کہانی نہیں سنا رہا اس لیے آپ توجہ ادھر ادھر نہیں کریے گا، قرآن سنا رہا ہوں، یہ میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ جو پرندہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، ایک دن وہ پرندہ بنا بتائے غائب ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد واپس آیا، سلیمان علیہ السلام نے ڈانٹ پلائی، بنا بتائے کہاں گیا تھا؟ انہوں نے کہا حضور جب میں آسمانوں کی طرف اڑا، جب اوپر گیا، اوپر سے زمین کو دیکھا تو میں نے ایک سلطنت دیکھی، ایک بستی دیکھا،
دیکھا اور اس بستی میں لوگوں کی آبادی دیکھا تو مجھے تجسس بڑھی، مجھے یہ لگا کہ جا کے دیکھوں تو بستی کس کی ہے۔ جب اس بستی میں اترا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس بستی میں ایک عورت کی حکومت ہے، اور اس عورت کی حکومت میں لوگوں نے دنیاوی طور پر انتظام تو بڑا اچھا کر رکھا ہے، لیکن جب بات آئی ایک خدا کے سامنے پیشانی کو جھکانے کی تو وہ سارے لوگ ایک خدا کی عبادت نہیں بلکہ آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضور میں نے ان کو دیکھ کر کے آیا ہے، آپ سلیمان ہیں، زمین پر اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کو پیغام دیجئے، انہیں تبلیغ کیجئے، انہیں دین کا حکم اور دین کی تبلیغ، دین کی باتیں پہنچائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن ہے یہ، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بارگاہ میں بیٹھے تمام صحابہ سے، آپ کے بارگاہ میں بیٹھے تمام لوگوں سے، لوگ بھی تھے، جنات بھی تھے، اولاد آدم بھی تھے، اولاد جنات بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز لگایا، تم میں سے کوئی ہے جو اس ملکہ کی، اس عورت کی تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس اٹھا کر لے آئے، پوری سلطنت خدیر کر لے آئے، پوری سلطنت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ تم میں کوئی ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، کیا کھڑا ہوا بولیے؟ جنات ان کے پاس۔ اب اس وقت میں آپ کو بھی بولنا پڑے گا، کیا کھڑا تھا بولیے؟ بولیے نا، بولیے گا تو آپ تھوڑا تندرست رہیے گا، اور جو نیند کا غلبہ ہوگا نا وہ تھوڑا دور جاتا نظر آئے گا۔ جنات کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور آپ یہ مجلس برخاست نہیں کریے گا، اس سے پہلے میں لا کر جمع کر دوں گا۔ آپ کی جو یہ محفل ہے نا، یہ محفل اٹھے گی نہیں، اور آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اس سے پہلے میں ملکہ بلقیس کی ساری تخت اٹھا کر کے آپ کے قدموں میں لا کر جمع کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ لیٹ ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ یہ لیٹ ہو جائے گا، اتنا لیٹ نہیں چلے گا۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا آصف برخیا۔ کیا نام تھا بولیے؟ نام بھی یاد رہنا چاہیے، دیگر چیزوں کے نام ہمیں بہت یاد رہتے ہیں لیکن یہ تاریخی نام بھی یاد رہنا چاہیے۔ کیا نام تھا بولیے؟ آصف برخیا رحمت اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ اپنی پلک جھپک کر واپس کھول نہیں پائیے گا، میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ آپ پلک جھپک کر اپنی آنکھوں کی پلکیں بند کر کے آپ جب کھولیے گا نا، وہ میں لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، اور اللہ کے وہ ولی آصف برخیا ہے، حضرت سلیمان کی پلک جھپک کر کھلنے سے پہلے اس تخت کو لا کر کے وہاں جمع کیا، اور اس کرامت کو اللہ نے قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں بیان کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا۔ مسلمانوں اگر اللہ کے ولی کی کرامت پر کوئی انگلی اٹھائے تو اسے یہ آیت کھول کے دکھا دینا اور کہہ دینا اے دشمن اولیاء سن، اللہ کے ولیوں کی کرامت بیان کرنا اور اس کو کتابوں میں لکھنا، یہ کسی اور کی نہیں میری خدا کی سنت ہے، اللہ نے لکھا۔ اور چلیے سورہ آل عمران اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت مریم کا نام جانتے ہیں نا جی؟ آج کے ہمارے بچوں کو مریم بولیں گے نا تو یہ مریم ماتا بولیں گے۔ دقت یہ ہے کہ مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ بولیں گے مریم ماتا۔ اپنے بچوں کو بچائیے۔ جب اسلام ایک ایسا دین تھا، جب اسلام کی تعلیمات کے معاملات ایسے تھے کہ بہت آسان معاملات تھے، اس وقت بھی تعلیم حاصل کرنا فرض تھا، لیکن آج کا یہ دور جس میں مشنری اسکولوں کا ایک جال پوری دنیا میں بچھ چکا ہے، اور وہاں پر تعلیم کے نام پر عقائد جس طریقے سے پڑوسے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مریم ماتا کہتی ہیں۔ مریم ماتا کہنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مریم ماتا عیسائی لوگ حضرت مریم کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کو معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ خدا کی بیوی مانتے ہیں۔ عیسائی لوگ خدا کی بیوی مانتے ہیں، اس لیے اس کو مریم ماتا کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی حضرت مریم کو خدا کی بیوی مانے تو کیا وہ اسلام میں رہے گا؟
جی اسلام سے خارج نہ ہو جائے گا۔ اب جب اس طرح کے عقائد پڑوسے جاتے ہیں تو اب اس وقت اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علماء سے مضبوط رابطے میں رکھیے، اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں رکھیے۔ اسکول کے ٹائم کے علاوہ زندگی بھر ان کے دن بھر کا کوئی ایک وقت ہو جس میں وہ علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ائمہ مساجد کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تاکہ ان کے اسکول لائف میں جو بات ان کو کھٹکے اور جو بات وہاں ایسی ہو جو اسے سمجھ نہ آئے، وہ علماء کے پاس ان کے بارے میں پوچھے اور علماء ان کی صحیح رہنمائی کرے، تاکہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے اس کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا بچہ انجینئر بھی بنے پر اس کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا بچہ ٹیچر بنے لیکن ایمان اس کا محفوظ رہے۔ چونکہ اگر ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا، بن جائے ڈاکٹر کسی کام کا نہیں، بن جائے انجینئر کسی کام کا نہیں، بن جائے ٹیچر، دنیا کی تعلیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اگر حاصل کر لیا لیکن اگر اس کا ایمان ہی محفوظ نہیں رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی فضول ہو گئی، مرنے کے بعد ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اس لیے مسلمانوں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی علماء کرام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیے، علماء سے محبت کریے کہ یقیناً میں ببانگے دو حل جشن غوث الورا کی اس اسٹیج میں علماء کی موجودگی میں بڑی مضبوطی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ جس کا تعلق علماء اہل سنت سے مضبوط ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جی آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ عالم سے محبت کرنے والا گمراہ ہو گیا، نہیں، عالم سے محبت کرنے والے کے پاس بدعقیدوں کی بدعقیدگی کا جواب ہوتا ہے، ساری گمراہیت کی اس کے سوالوں کے جوابات ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو خود بھی بچانے کی کوشش کیجئے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کیجئے۔ آج آپ جن کے جلسے میں بیٹھے ہیں نا سرکار غوث اعظم کے، سرکار غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں آج عید ہے کل عید ہے، آج عید ہے کل عید ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں میری عید تو تب ہوگی جب میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا۔ غور کیا آپ نے؟ جی لوگ کہتے ہیں آج عید ہے کل عید ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری عید تب ہوگی جب میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا۔ یہ آپ کے غوث اعظم فرما رہے ہیں، اور آج ہم لوگوں کے یہاں ایمان بچانے کی کوئی ایک صورت یا ایمان بچانے کی کوئی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں؟ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے دکان کھولا، دکان کی حفاظت کے لیے آپ نے کئی سارے معاملات بنائے ہوں گے، گھر بنایا، گھر کی حفاظت کے کئی سارے طریقہ کار اپنائے ہوں گے، آپ اپنے بدن کی، باڈی کے، گاڑی کی، آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں ہیلمٹ پہنتے ہیں محفوظ رہوں، گھر بناتے ہیں مضبوطی کے ساتھ بناتے، گھر حفاظت سے رہے، دکان میں سٹر، جالی، تالا، تالے کے اوپر تالا، کیوں بھائی؟ حفاظت کرنا ہے۔ میرے مسلمانوں آپ دنیا کی ان دنیا داری چیزوں کی حفاظت کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن میں خود سے پوچھوں، آپ خود سے پوچھئے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان پہ جھانک کر کے دیکھے اور سوچے کیا کبھی ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وقت نکالا ہے؟ غور کیجئے مسلمانوں، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کا ایمان محفوظ رہا تو آپ کی ایک ایک نیکی کام آئے گی، اگر خدا نہ کرے آپ کا ایمان لٹ گیا تو دنیا کی ہوئی ساری نیکیاں آپ کے منہ پہ مار کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچے، اچھا یہاں پر یہ غلط فہمی ہم لوگوں میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مریں گے مسلمانی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہم لوگ پال کر کے رکھے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے نا تو مریں گے مسلمانی، جی نہیں، بھول جائیے اس بات کو، بھول جائیے اس بات کو کہ گارنٹی ہو کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہی مریے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے زندگی مسلمانوں جیسی بتائی، مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوئے لیکن موت کے وقت ان کا ایمان چھن گیا۔ کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بے ایمان خاندان میں پیدا ہوا، بے ایمان والی زندگی بھی بسر کی لیکن موت کے وقت خدا نے ایمان عطا کیا۔ تو زندگی کیسی گزاری بات یہ نہیں بلکہ موت کے وقت ایمان سلامت ہے کہ نہیں، اہمیت اس چیز کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو بچانے کی بھی کوشش کیجیے۔
کیجئے، اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر وہ چیز جس سے ایمان لٹ جاتا ہے، جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کا علم حاصل کیجئے۔ آپ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہو جائے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ کیا یہ ہمارے کان کھڑے نہیں کرتے؟ ہم لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، باپ کی جاگیر ہے۔ ہم لوگ تو ایک شعر بھی بولتے ہیں کہ جنت ہماری باپ کا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، ہم اپنے باپ کے گھر میں واپس جائیں گے۔ اس طرح کی مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔ وہ تو باپ کا کیسا گھر ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا، اور کس کس کو جانے کو ملتا ہے وہ بھی مرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ابھی زندگی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ ہر وہ کام جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو اس سے بچ کے رہے، اور اس سے دور رہے، ایسے دور رہے جس طرح آپ شیر سے دور رہتے ہیں، تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ میں کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت مریم کا نام جانتے ہیں نا؟ حضرت مریم کی ماں، انہوں نے منت مانی جب حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، تو ان کی ماں نے منت مانی جو پیٹ میں ہے جب یہ پیدا ہوگا نا تو اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی۔ مسجد اقصی سمجھتے ہیں نا جی؟ فلسطین کی جو بیت المقدس ہے اس میں وقف کر دوں گی۔ اب جب پیدا ہوئے تو لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی حضرت مریم۔ اب یہ فکر میں پڑ گئی، بیٹا ہوتا تو مسجد میں دے دیتا، ابھی بیٹی ہے کیا کرو اس کا؟ تو حضرت مریم کی ماں اپنی بیٹی کو لے کر مسجد اقصی آئی۔ اور توجہ دیجئے، اس وقت مسجد اقصی کے جو متولی تھے، جو صدر تھے نا، وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے۔ کون تھے بولیے نا کون تھے؟ زکریا علیہ السلام نام سنے ہیں نا؟ اور ایک معلوماتی بات یاد رکھیے، یہ زکریا علیہ السلام جو ہے نا یہ حضرت مریم کے خالو ہیں۔ کن کے خالو ہیں بولیے؟ حضرت مریم کے خالو ہیں۔ اب حضرت مریم کی ماں اپنی بہنوئی کے پاس آئی، بیٹی ہوئی، اور جب یہ پیٹ میں تھی منت مانی تھی کہ جو پیدا ہوگا اگر اس کو میں اپنی بیت المقدس میں وقف کر دوں گی۔ حضور بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی، کیا کروں؟ زکریا علیہ السلام نے کہا تم نے منت تو مانی تھی، اب دو اس کو مسجد میں دے دیے حضرت مریم کو۔ حضرت مریم چھوٹی سی دے دیے اس کو۔ اب یہ تھی لڑکی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہوں میں، اس کو کس سے کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن ہے پورا۔ سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھیں، یہ قرآن ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے اوپر ایک الگ سے کمرہ بنا کر وہاں رکوا دیے، کمرے میں تالا لگا دیا، چابی اپنے پاس۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اس کمرے میں جا نہیں سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو وہاں رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد جب واپس آئے کچھ دیر کے بعد، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لے جاتے تو جا کر دیکھتے تھے کہ ایسے پھل جو اس وقت اس علاقے میں کہیں پر بھی نہ مل سکتا ہو، ایسا پھل حضرت مریم کے پاس موجود رہتا تھا۔ دروازہ بند ہے، چابی صرف حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، کسی دوسرے کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اور دیکھا اندر وہ پھل جو اس وقت کہیں پر موجود نہیں۔ حضرت زکریا نے پوچھا بیٹی کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو ابھی مارکیٹ میں بھی نہیں، کسی درخت میں بھی نہیں، اب جب اس کے پھل کا زمانہ ہی نہیں، یہ موسم ہی نہیں، تو تمہارے پاس آتا کہاں سے؟ تو حضرت مریم کا جواب ہوتا ہے یہ میرا خدا میرے لیے جنت سے بھیجتا ہے۔ یہ میرا خدا کہاں سے بھیجتا ہے بولیے؟ جنت سے بھیجتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال کے قریب تھی۔ کتنی بولیے؟ آپ لوگ مزاروں کے پاس جا کے دعا مانگتے ہیں نا، مانگنی چاہیے۔ اور جگہ دعا مانگنا اور مزار کے پاس دعا مانگنا بہت فرق رکھتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا، یہ قرآن ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم سے پوچھا کہاں سے آتا تو انہوں نے کہا جنت سے آتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تقریباً 100 سال کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، 100 سال کے ہو گئے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو ان کے دل میں تمنا جاگی مولا جب تو بنا موسم کا پھل یہاں بھیج سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔
तमन्ना जागी, दिल में ख्वाहिश बेदार हुई, मौला अब तक तो औलाद नहीं हुई, कई बार दुआ भी मांगे, कई बार दरखास्त भी किया, लेकिन औलाद न मिली। लेकिन अब जब देखा कि हजरत मरियम के लिए अल्लाह तबारक व तआला बिन मौसम का फल भेजता है, तमन्ना जाहिर किया और रब की बारगाह में वसीला पेश किया, मौला जब तुम इस मरियम को बिना फल का मौसम दे सकता है तो इस बंदे को इस उम्र में, जिस उम्र में मैं सिन्ने एयास को पहुंच गया हूं, जिस उम्र में बंदे को औलाद नहीं होती, मेरी बीवी भी बल्कि बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मेरे मौला जब तू बिन मौसम का फल मरियम को दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। दुआ किया, मौला मरियम का सदका, मौला मरियम को जो फल दिया उस फल का सदका मुझे औलाद की नेमत अता फरमा। तो मेरा रब भी मेरा रब है। रब ने दुआ कबूल फरमाया और रब ने फरमाया, ए ज़करिया मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे बेटे की जिसका नाम यहया होगा, उसको मैं नबूवत अता करूंगा, किताब अता करूंगा। औलाद भी मिली तो कैसी मिली देखिए, रब ने दुआ कबूल किया तो इस शान से कबूल किया कि ए ज़करिया दुआ कबूल तो हुई, बेटा दे रहा हूँ और बेटा भी ऐसा दे रहा हूँ जो वक्त का नबी भी होगा और आसमान से मैं उसके लिए किताब भी नाजिल करूंगा। इससे क्या समझ में आता है, जहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, हजरत मरियम के पास वो रहमत ही ना थी, जहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है वहां पर दुआएं भी कबूल होती है। मज़ारात औलिया पे रहमत नाजिल होगी कि नहीं होगी, बोलिए ना। अल्लाह वाला आराम फरमा है, अल्लाह के वली आराम फरमाए। यहाँ एक बात मैं आपको नोट कर दूं, एक बात यहाँ नोट कर दूं मध्य प्रदेश वालों के लिए खास करके, कि मज़ार वो होता है जहाँ अल्लाह के वली की बॉडी दफन होती है, मज़ार उसको बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये नहीं कि ये मोर है यहाँ एक्सीडेंट बहुत होता है यहाँ बना दो एक, है ना, कहीं ज्यादा एक्सीडेंट हुआ तो बना दो एक मज़ार की तरह। खुदा के वास्ते ये ना करिएगा। और ना ही वो मज़ार है, ना ही वहाँ जाना जायज़ है, वहाँ जाना भी मना, जाना हराम। कोई वहाँ उसकी ताज़ीम करेगा तो गुनहगार होगा। मज़ार का डेफिनेशन ये है कि मज़ार उसको कहते जहाँ कोई अल्लाह वाला दफन होता है, अल्लाह वाले की बॉडी दफन होती है, अल्लाह वाले का बदन जहाँ दफन होता है, चाहे वहाँ तामीर हो ना हो, चाहे वहाँ पर कोई महल बना हो ना हो, अल्लाह वाले की उस बनी तामीर पर नहीं बल्कि अल्लाह के वली की बदन पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बात नोट करके याद रखिएगा। अब हजरत मरियम का तो ये सुन लिए। अच्छा, हजरत मरियम के लिए बिन मौसम का फल आना, क्या ये मरियम की करामत नहीं थी? करामत थी ना। और इस करामत का तज़किरा खुदा ने कहाँ किया, बोलिए कहाँ किया? कुरान पाक में। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इन करामतों का तज़किरा करके क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम दिया, मुसलमानों करामत की कोई दलील मांगे तो ये आयतें खोल के दिखा देना, इंशाअल्लाह सामने वाला भी हिदायत पर आता नजर आएगा। सिर्फ इशारा करके बात आगे बढ़ता हूँ। असहाबे कहफ का सुने ना, असहाबे कहफ 309 साल तक सोते रहे और सो के बेदार हुए तो सब कुछ ठीक ठाक थे। ये भी करामत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। कभी सूरे कहफ और उठा के आगे देखिए, हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात में जो वाक़िया है उसमें हजरत मूसा ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से जो बहुत सारी करामतें, बहुत सारी अजायबात देखे थे, इसको भी रब ने कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने बहुत सी करामतों को कुरान पाक में बयान फरमा करके करामत पर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त दलीलें अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमा दिया है। यहाँ करामत की बात आई तो आला हजरत का एक कॉल अर्ज कर दूं मैं आपको, और ये एमपी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आला हजरत फरमाते करामत की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में बोलिए? फतवा रिजविया शरीफ सुनिए ना, किताब का नाम। इस किताब को देखना भी अल्हम्दुलिल्लाह इबादत है जी, देखना भी। अल्लामा अरशदुल कादरी हमारे एक बहुत बड़े आलिम है, ये एक बार ऐसे ही हुलिये में, आसान हुलिये में चले गए थे दारुल उलूम देवबंद। जब वहाँ गए तो वहाँ की लाइब्रेरी में आला हजरत का फतवा रिजविया शरीफ रखा हुआ था, वहाँ की लाइब्रेरी में। अब अल्लामा साहब ने पूछा, ये क्या तुम लोग तो अहमद रजा खान से बड़े इख्तिलाफ रखते हो, फिर उन्हीं की किताब अपने लाइब्रेरी में? तो वो तो पहचानते नहीं था ना ये कौन है, ये समझते अपना वाला है। वो जालीदार टोपी पहन के हजरत चले गए थे।
بولے یہ اپنا ہی والا ہوگا. تو مفتی کہنے لگا کہ ہم بھی اگر کہیں پھنستے ہیں, ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ملتا نا, تو ہم فتاوی رضویہ سے ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں. اتنی زبردست کتاب ہے وہ. اور میرے پیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہونا چاہتا ہے نا تو اسے فتاوی رضویہ شریف کے پہلے پیج سے آخری پیج تک پڑھنا پڑے گا. اگر پڑھ لیا تو علم کا سمندر حاصل ہوگا. پڑھنا چاہیے یہ کتاب. اچھا, اب یہ کتاب کی بات ہے تو میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں. کتاب علماء اہل سنت کے لیے کتاب خریدنا کتنا مشکل آپ جانتے ہیں, چونکہ ہمارا جو سماج ہے نا ساری چیزوں کے تنخے دیکھتی ہے, ہڑتالیں دیکھتی ہے, لیکن ائمہ مساجد کے تنخواہ کتنے کم ہوتے ہیں پتہ ہے. تو یہ کتاب خریدنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو میں آپ کو ایک بڑا پیارا پوائنٹ عرض کرتا ہوں. ہم لوگ کے یہاں تیجا 40واں وغیرہ ہوتا ہے نا, بالکل کریے اس کو, لیکن میں آپ کو عرض کروں کوئی ایسا کام بھی کرنے کی کوشش کیجئے اپنے مرحومین کے نام پر کہ ایک بار کر دیں اور ثواب چلتا ہی رہے. کھا پی کے ہضم کرنے والا کام نہیں, ایسا ہو کہ کر دے اور ایسا کام کر جائے کہ وہ ثواب رکے نہیں بلکہ ثواب کا ایک سلسلہ چلے. تو کیا کریے, علماء اہل سنت کو کتاب خرید کر کے دیجئے. سنی عالموں کے پاس جا کے بیٹھ کے بولیے حضرت آپ کو کس کتاب کی ضرورت ہے, آپ کتاب لا کے دیجئے. بہار شریعت دیجئے, فتاوی رضویہ دیجئے, قانون شریعت دیجئے, جو بھی ضروری کتاب ہے وہ کتاب لا کر ان کو دیجئے. اور جب تک وہ کتاب پڑھ کر کے وہ فائدہ حاصل کریں گے, قوم کو بتائیں گے, وہ علم حاصل کرتے رہیں گے, لوگوں کو بتاتے رہیں گے, لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے, وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کا ثواب دینے والے کے مرحوم کو پہنچتا رہے گا. تو اس پر کوشش کیجئے, میرے اس پوائنٹ پہ تھوڑا توجہ دیجئے گا, تھوڑا دھیان دیجئے گا اس پر, چونکہ ہمارے یہاں اس پر توجہ نہیں دی جاتی. دیگر کاموں میں ہم لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں کیا فرماتے ہیں, کرامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک کرامت محسوسہ اور ایک کرامت معنویہ. یہ تو ہارڈ ہو گیا, میں آسان کرتا ہوں. ایک ہے کرامت محسوسہ. محسوسہ مطلب محسوس کی جانے والی. جیسے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی ایسی کرامت دکھایا جو سمجھ میں آئے. جیسے ایک عورت نے غوث پاک کے پاس اپنا بچہ چھوڑ کے گئی اور دے کر کے گئی, حضور میرا بچہ ہے, ہر وقت آپ کا نام لیتا رہتا ہے, رکھ لیجئے آپ اس کو, دیوانہ ہے آپ کا, رکھ لیجئے آپ, اس کی تربیت کیجئے آپ. عورت چھوڑ کے چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی کمرے میں بیٹھ کر کے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہا ہے. اس کو بڑی تکلیف ہوئی, میرا بیٹا یہ کھا رہا ہے. جیسے مدرسے میں بچے چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ دن کے بعد اگر آئے ماں باپ اور دیکھیں کہ بچہ میرا سوکھی روٹی کھا رہا ہے تو وہ تو کمیٹی پر چڑھ بیٹھے گا نا. ان کو کیا پتا کہ کمیٹی والے کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں. تو وہ عورت بھی بڑی عجیب سے ان کو ایک فیلنگ ہوئی کہ یار میرا بیٹا میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چھوڑ گئی تھی اور میرا بیٹا سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے توڑ رہا ہے. یہ بڑے غمگین حالت میں سرکار غوث پاک کے کمرے کی طرف گئی. جب کمرے کی طرف گئی تو اس وقت غوث پاک دسترخوان پہ تھے, کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے اور دسترخوان پر مرغ مسلم کی ہڈیاں پڑی تھی. یعنی آپ مرغا کھا کے اٹھے تھے, آپ مرغ مسلم کھا کے اٹھ رہے ہیں. اب ان کو اور تکلیف ہوئی کہ میں نے جن کے پاس اپنا بیٹا چھوڑ گئی تھی یہ تو خود لذیذ کھانا کھا رہے اور میرے بچے کو اتنی سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے پہ چھوڑ دیے. بڑی جب ان کو تکلیف ہوئی, آئی عرض کی حضور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے تکلیف ہوئی. سنو دیکھو, غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری جو ہڈیاں تھی نا مرغے کی سب کو جمع کیا, اس پہ ہاتھ رکھا, فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. تو لکڑیاں وہ ہڈیاں جڑی, گوشت پیدا ہوئی, چمڑی پیدا ہوئی, پنکھیاں ہوئی اور اڑ کر کے چلے گئے, مرغا زندہ ہو گیا. تو غوث اعظم فرماتے تمہارا بچہ جب اس مقام کو پہنچ جائے گا نا تو جو چاہے گا کھائے گا. ابھی کھانے دو سوکھی روٹیاں, ابھی وہ منزلیں طے کر رہا ہے, ابھی سے لذیذ کھائے گا تو سست ہو جائے گا, اس کو جانے دو, منزلیں طے کرنے دو. اور تمہارا بیٹا جب اس منزل کو پہنچے گا تب جو چاہے گا کہے گا. تو غوث اعظم کا یوں ہاتھ رکھ کر کے مرغے کو زندہ کر دینا یہ دکھ رہا تھا نا,
تو اس کرامت کو کرامت محسوسہ کہتے ہیں. کرامت ہے یہ، لیکن اس کرامت کا نام کیا ہے بولیے؟ کرامت محسوسہ. ہوا میں اڑ جائے، پانی میں چل جائے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیں، یہ دکھ رہا ہے نا. یہ ایسی کرامتیں جو نظر آئے ان کو کرامت محسوسہ بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرامت کی دوسری قسم ہے کرامت معنویہ، جو دکھتے نہیں ہیں اور جب نظر نہیں آتے تو وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ کرامت ہوتی ہے آدمی کا شریعت پر پابند ہونا، اس آدمی کا دل بھی پاک ہونا، ظاہر بھی پاک ہونا، ان کا ہر وقت خدا کی یاد میں بسر ہونا، ان کے اخلاق و کردار سے اسلام کا جھلکنے ہونا، ان کی قول و گفتار سے اسلام کی تصویر سمجھ میں آنا. یعنی سیرت مصطفیٰ کی عکاسی کرتی ہوئی جب ایک بندے کے اندر تصویر نظر آتی ہے، وہ بندہ جب شریعت محمدی پر مکمل چل کر کے دکھا دیتا ہے تو اس بندے کے اندر کرامت معنویہ آ جاتی ہے. اب یہ دونوں کرامت جب اعلیٰ حضرت نے بیان کیا نا، پتے کی بات ہے. جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا اس بات کے ذریعے سے وہ سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرامت محسوسہ کی طرف نہ جانا، کرامت معنویہ کی طرف جانا. چمتکار کو نمسکار نہیں کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرامت محسوسہ کی طرف قدم نہ بڑھانا، کرامت معنویہ کی طرف جانا. کرامت معنویہ مطلب آدمی شریعت کا پابند ہو. ایسے پیر کا دامن نہ تھامیے گا کہ نماز کے وقت دروازہ بند کر دے اور بولے کہ میں تو کہیں پڑھتا ہوں، تم جا کے پڑھ لو. کہیں اور نہیں، اپنی محلے کی مسجد میں پڑھو. ایسے پیروں سے کبھی ملاقات بھی نہیں کرنے جائیے گا. بے نمازی پیر نہیں ہوتا. بے نمازی تو ٹھیک سے مسلمان نہیں ہوتا تو پیر کیسے ہوگا؟ مسجد بنتی نماز پڑھنے کے لیے، اگر دروازہ بند کر کے کہیں اور نماز پڑھنا وہ کوئی اچھی بات ہوتی نا تو رسول اللہ کبھی مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھتے. ہمارے نبی تو اس وقت بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھے جب آپ کی زندگی کے آخری دن تھے. آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ ایک کے کندھے میں ایک ہاتھ، دوسرے کے کندھے میں دوسرا ہاتھ ڈال کر کے جب آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے قدم گھسٹ رہے تھے. رسول اللہ اپنے قدم بھی ٹھیک سے اٹھا نہیں پا رہے تھے. اس وقت بھی رسول اللہ کمرہ بند کر کے اندر نہیں بلکہ صحابہ کے بیچ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. اچھا یہاں ایک بات میں بڑی پیاری عرض کر دوں. ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ محبت. بولے یار محبت ہے ہم سے رسول اللہ سے، ہم تو اہل محبت ہیں، ہم تو اہل عقیدت ہیں. اہل محبت کی نماز کہیں اور ہوتی ہے، اہل عقیدت کی نماز کہیں اور ہوتی ہے. اس طرح کی بات بھی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. یہاں ایک میں پوائنٹ آپ کو دے دوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت علی کا واقعہ سنیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم علی کے جانگ پر پیر رکھ کر کے سو گئے، علی کی عصر قضا ہو گئی. سنیں نا، بہت مشہور واقعہ ہے. علی کی عصر قضا ہو گئی اور جب علی روئے، علی کے آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے، آقا کی نیند کھلی. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں عصر کی نماز قضا ہو گئی. محبت میں نہ قضا ہوئی. یہاں تو ہم لوگ دور سے محبت کرتے ہیں، وہ تو پاس سے محبت کر رہے تھے. ہم لوگ تو دور سے ہے نا، وہ تو قریب سے، اتنا قریب کہ رسول اللہ ان کے جانگ میں سر رکھ کر کے سو رہے ہیں. یہاں تو محبت براہ راست ہے. جب رسول اللہ نے دیکھا علی رو رہے ہیں اور علی کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت میں عصر کی نماز چھوڑ دیا ہے. اگر محبت میں نماز چھوڑنا درست ہوتا تو رسول اللہ کہتے رہنے دو، محبت میں قضا کیا ہے، رہنے دو، عقیدت میں قضا کیا ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اے علی محبت اپنی جگہ ہے لیکن نماز تو وقت پر ادا ہوگی. عقیدت تو اپنی جگہ ہے لیکن نماز اپنے وقت پہ ادا ہوگی. بھلے اس کے لیے خدا کا سسٹم چینج کرنا پڑے، میرے خدا کا سسٹم بدلنا پڑے تو بدل دیا جائے گا لیکن عقیدت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے میرے مولا سورج ڈوب چکا ہے، تیرا
کا سسٹم یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا اگر پچھم میں تو واپس نہیں ہوتا، لیکن اے میرے مولا اگر آج سورج واپس نہیں آیا تو قیامت تک لوگ محبت کے نام پر جھوٹی بات کریں گے، محبت کے نام پر نماز قضا کرنے کی دلیل بنائیں گے۔ اے میرے مولا سورج کو پلٹ دے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام پہنچے، مسلمانوں عقیدت و محبت میں نماز ادا کی جاتی ہے، قضا نہیں کی جاتی۔ یہ پیغام یاد رکھیے گا، محبت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اہل محبت کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، اہل محبت نماز چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ اور چلیے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دو کرامتیں ہو گئی نا، تو دو کرامتوں میں کرامت محسوسہ کی طرف جائیے گا، آپ اسی سے اپنا دامن، اسی کا دامن تھامیے گا، اسی کو پیر بنائیے گا جو نمازی ہو، داڑھی والا ہو، شریعت کا پابند ہو۔ اگر شریعت کا پابند ہے تو پیر ہے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، تو ایک پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چلیے سرکار غوث اعظم کی زندگی کے کچھ پہلو کا اشارہ کرتے ہوئے میں اپنے بیان کو سمیٹنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ بس کچھ پہلو دیکھیے، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ہم لوگوں کی زندگی کا کیا حال دیکھیے۔ ہم لوگ آج ہمارا معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی کاٹ کرنے میں لگا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہے۔ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو کیوں بڑھ رہا ہے، کسی کی نوکری لگی تو کیوں لگی، اس کی دکان چل رہی تو کیوں چل رہی ہے، یہ تجارت میں اچھا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، یہ خوبصورت ہے تو کیوں ہے، اس کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں لگی تو کیوں لگی، رشتہ کاٹنے کے لیے تیار پڑے رہتے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب حالات ہو گئے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے دیوانوں سنو، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے سید عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سرکار غوث پاک کے ساتھ حج کے لیے نکلا۔ کہاں کے لیے بولیے؟ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مقبول حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ غوث اعظم کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اور جاتے جاتے ہم لوگ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ہمیں رکنا تھا، پڑاؤ ڈالنا تھا۔ جب ہم نے رکنے کی سوچا تو سرکار غوث اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا دیکھو اس ویرانے میں، دیکھو اس جنگل میں کسی غریب کی جھوپڑی تلاش کرو، کسی غریب کا گھر دیکھو، ہمیں کسی غریب کے گھر رکنا ہے۔ سید عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کے بیٹے ہیں، تلاش شروع کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کو ایک جھوپڑی ملتی ہے، گئے اس جھوپڑی کے پاس، دیکھتے ہیں کہ اس جھوپڑی کے اندر ایک غریب آدمی ہے جو بڑھاپے میں ہے، اس کی بیوی ہے اور ان کی ایک بچی ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کی تصویر سمجھ میں آ رہی ہے۔ سید عبد الرزاق کہتے ہیں اپنے والد کے پاس آ کر، ابو جان ایک غریب کی جھوپڑی ملی ہے، چلیے ان کے یہاں مہمان بنتے ہیں۔ سرکار غوث پاک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اس بڈھے کے پاس جاتے ہیں، اس عمر دراز کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اجازت لیتے ہیں، اجازت دو میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کو وہ جانتے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ اگر ہمارے گھر میں رک گئے تو یہ ہماری قسمت کی عید ہوگی، آپ رکے ہم آپ کے لیے ہر ممکن انتظام کریں گے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک ان کے یہاں رک جاتے ہیں۔ آس پاس خبر پھیلتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد سے آئے ہیں اور غوث پاک بغداد سے آئے ہیں اور اس ویرانے میں ایک غریب کی جھوپڑی میں رکے ہیں۔ اس علاقے کے بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے رئیس آئے، غوث پاک کی بارگاہ میں درخواست پیش کیا، حضور ہمارا گھر بڑا ہے، ہمارے گھر میں انتظامات ہیں، سہولتیں ہیں، حضور ہمارے گھر تشریف لے جائیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے نہیں، ایک رات بس رکنا ہے اور مجھے اس غریب کے گھر میں رکنا ہے۔ غریب کے گھر میں اپنے کسی بچے کو پہنچا کر کے، یہ چمونا لکھوانے والے، ویوار لکھنے والوں بڑا توجہ دو، غریب کے گھر دعوت میں نہیں جانے والے، یا اپنے فنکشن میں غریب کو دعوت نہیں دینے والے، غریب کو سلام نہیں کرنے والے۔ غریب پاس میں بیٹھ جائے تو اگر آپ کو ہیجیٹیشن ہوتا ہے تو اپنا علاج کرائیے، اگر غریب کو دیکھ کر کے آپ کو نفرت پیدا ہوتی ہے تو اپنی سوچ کا علاج کیجئے۔ غریب سے محبت کرنا نہ صرف اولیاء کرام کی بلکہ اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ یہاں تک کہ نبی فرماتے ہیں، پتے کی بات عرض کروں، غریبوں اپنی غربت پہ ناز کرو۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن غریب آدمی امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنے سال بولیے؟ 500 سال۔
100 سال کی امیری لے کے کریں گے کیا؟ 500 سال پہلے جنت میں نہیں چلے جائیں؟ تو غریبی کبھی غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ سرکار غوث اعظم ہے، سرکار غوث اعظم سے امیروں نے کہا حضور چلیے ہمارے گھر۔ سرکار غوث اعظم نے سب کو منع کیا، اور جب سب کو لگا کہ غوث اعظم ماننے والے نہیں ہیں، یہ یہی رہیں گے، تو سرکار غوث اعظم کے جتنے چاہنے والے امیر لوگ تھے نا، وہ بہت سارا تحفہ لے کے آئے۔ لوگ الگ الگ تحفے لے کر کے آئے، وہ کچھ تحفے لا رہے ہیں، وہ کچھ تحفے، کوئی درہم و دینار، کوئی جانور، کوئی سواری کے جانور، کوئی یہ وہ، بہت سارا تحفہ لائے، اور صبح تک بہت سارا تحفہ جمع ہوا۔ جب بہت سارے تحفے جمع ہوئے نا، صبح کو جب جانے کی باری آئی، غوث اعظم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سارا تحفہ صاحب خانہ کو دے دو، سارا تحفہ دے دیے۔ سید عبدالرزاق جو غوث پاک کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو چلے گئے، واپسی جب ہو رہی تھی تو ادھر ہی سے ہوئی، اور جب واپسی ہوئی تو اس وقت تو حج کئی دنوں کا، کئی مہینوں کا نہ ہوتا تھا، پیدل سواری ہو رہی ہے، آج کی طرح تھوڑی ہے ممبئی میں بیٹھو 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤ، وہاں 4 مہینے میں نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو کئی مہینوں کے بعد جب واپس آئے، سید عبدالرزاق کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس غریب کی جھوپڑی اب جھوپڑی نہیں رہی بلکہ محل بن چکا ہے۔ سید عبدالرزاق کہتے ہیں میں اس بوڑھے سے ملاقات کیا، پوچھا کیا حال ہے، اب تو تم امیر ہو چکے ہو؟ کہنے لگے تیرے باپ کا کرم ہے کہ جس دن سے آپ کے والد سرکار غوث پاک نے تحفے دے کر کے گئے ہیں، ان تحفوں میں اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہے کہ آج میرے گھر میں سمائے نہیں سماتا ہے۔ تو غریب کا خیال رکھیں، کاٹ کرنے کی کوشش میں نہ پڑے رہیں۔ اور سرکار غوث پاک کے دیوانوں، ختم کر دیں، آخری بات عرض کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے تعلق سے۔ سنتے آپ لوگ کئی جگہ ہے، لیکن ہم لوگ کہ بس سن بس لیتے ہیں۔ 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ غوث اعظم کو جانتے ہیں نا آپ لوگ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور ہم لوگ 40 سال گزر جاتے ہیں عشاء کی وضو نہیں بناتے ہیں۔ عشاء پڑھیں نہیں تو وضو کیسے بنائیں گے؟ جی ایک بڑی تعداد ہے۔ فجر تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو سورج نکلتا کیسے ہے یہ برسوں سے دیکھے نہیں ہوں گے، صبح اٹھے تو دیکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، مسجد میں نہ آنا یہ اتنا بڑا المیہ ہے، نماز نہ پڑھنا یہ اتنا بڑا نقصان ہے نا کہ یہ مرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے۔ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں نا، غوث پاک نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ جھوٹا طور پر ہاتھ اٹھا لینا پھر صبح فجر میں سوئے رہنا یہ میں نہیں چاہتا۔ آپ اپنی خود کی اصلاح کیجئے۔ غوث پاک کی محبت آپ کو للکار کے کہتی ہے کہ غوث پاک سے اگر سچی محبت ہے تو نماز پڑھیے۔ سرکار غوث پاک سے سچی محبت ہے، سرکار غوث پاک 15 سال تک ایک پیر میں کھڑے ہو کر کے 15 سال تک روزانہ رات کو 1 قرآن پاک پورا کرتے تھے۔ جی ہم لوگ سے 1 پارہ پڑھنے نہیں آتا، 1 پارہ پڑھتے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے تو دل اکتا جاتا ہے۔ اب 1 گھنٹہ اس لیے لگتا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں تو زنگ لگا ہے۔ روز پڑھیں گے کثرت سے پڑھیں گے تو اسپیڈ بڑھے گی۔ آپ ہندی بڑی زور سے پڑھ لیتے، انگلش ریڈنگ بہت اچھی ہے، قرآن ریڈ کرتے نہیں آتا، اور آتا بھی ہے تو پھر اتنا دھیرے پڑھ رہے کہ 1-2 صفحہ پڑھتے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو قرآن پہ آئیے، سرکار غوث پاک ہے الحمدللہ 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے رات بھر میں 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ جی ہم لوگ کے یہاں کیا کیا کھانا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک 15 سال تک عراق کی جنگلوں میں آسمان کا پانی، درختوں کے پتے، یہی غذا آپ کا ہوتا تھا، اور 15 سال تک جنگلوں میں خدا کی عبادت کیا۔ کیا یہ پیدائشی ولی نہیں تھے؟ ہم لوگ تو اللہ رحم کرے، ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ جانتے کہ ہم لوگ کیا ہے، کتنے پانی میں کون کیا ہے، ہم میں سے سب اپنے آپ کو سمجھے۔ لیکن غوث پاک تو پیدائشی ولی تھے نا، ماں کے پیٹ میں ہی اللہ کے ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، لیکن پھر بھی اتنی ساری عبادت کیوں؟ اگر سرکار غوث پاک کی روح سے آپ پوچھیں گے تو جواب کے طور پر ایک حدیث آئے گی۔ آقا ایک بار نماز پڑھ رہے تھے حجرہ عائشہ میں، اتنی نماز پڑھے کہ ہمارے نبی کا جو پیر ہے وہ پھول گیا، اور ایسا پھولا کہ بالکل اس سے پھٹ کر کے خون نکلنے کی باری آ گئی۔ اتنی دیر تک نماز پڑھے اور سجدہ کیے، رسول اللہ نے اتنا روئے سجدے میں کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو سے آس پاس کی زمین بھیگ گئی۔ ہم لوگ کو کبھی اللہ کی خوف سے رونا آیا ہے؟
میں اپنے سے پوچھتا ہوں، میں تو خود سے پوچھوں، آپ خود سے پوچھئے کہ ہم لوگوں نے کس کس چیز کے لیے نہیں رویا، لیکن کبھی خدا کے لیے رویا؟ نہیں رویا۔ جس دن یہ آنکھیں خدا کے لیے رونے والی بن جائے گی نا، اس دن آپ کی زندگی میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی بیٹھ کر کے خدا کو یاد کرے، جہنم کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، قبر کو یاد کرے، اور ان آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوشش کرے۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کسی نعمت میں وہ سکون نہیں ہے جو سکون خوف خدا میں چند آنسو بہانے میں حاصل ہوتا ہے، وہ سکون ہے۔ تو عبادات کی دنیا میں آئیے، اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت میں ہی الحمدللہ وہ بات ہے کہ آپ کی غلامی ثابت ہوگی۔ اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، بات تو بہت مشہور ہے، لیکن آپ کی عقیدت کو اور تھوڑی بیدار کر کے اس بات کو سمیٹ کر کے اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا تھا نا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ سنیں نا آپ لوگ، سنیں نا، بہت مشہور بات ہے، لیکن اس بات کی کچھ ضروری باتیں سن لیجئے آپ۔ کیا یہ کہنا آسان تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے؟ اولیاء کے گردن پر، کس کے گردن پر؟ اولیاء مطلب اللہ کے ولی۔ غوث پاک بھی ایک ولی ہی ہے، انسان ہی ہے۔ کیا یہ کہنا آسان تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے؟ جی آسان تھا؟ بولیے نا، آسان تھا؟ پھر کہے کیسے؟ سرکار غوث پاک سے پوچھو، حضور وہ ہمت ملی کیسے؟ اور جب غوث پاک نے یہ فرمایا تو اس وقت ماحول کیسا تھا؟ غوث پاک کی سیرت پر ایک زبردست کتاب ہے، بہجت الاسرار۔ اعلیٰ حضرت جب اس کتاب کا نام لیتے ہیں نا تو فرماتے ہیں کتاب مستطاب۔ کبھی اس کتاب کو کتاب نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے، کتاب مستطاب، یعنی برکتوں والی کتاب۔ بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ جب سرکار غوث پاک کو یہ کہنے کا حکم خدا کی طرف سے آیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، غوث پاک کیسے کہتے؟ غوث پاک کو وہ قوت کیسے ملی؟ غوث پاک کو وہ طاقت کیسے ملی؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک کو یہ کہنا تھا تو اس وقت اللہ نے اپنی تجلی غوث پاک کے دل میں ڈالا۔ جب رب کی تجلی غوث پاک کے دل میں آئی، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، میرے حبیب اپنا لباس فرشتوں کے ذریعے عبد القادر کو پہناؤ۔ جب بدن پر، عبد القادر کے بدن پر لباس مصطفیٰ تھا اور عبد القادر کے دل پر میرے خدا کی تجلی تھی، اب جب اتنا بڑا دو سپورٹ حاصل ہوا، دل میں خدا کا جلوہ ہے، بدن پر نبی کا لباس ہے اور خدا کا حکم ہوا، اے عبد القادر بول پڑو، قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی کی بنا۔ اب عبد القادر ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبراتے تو کیسے، دل میں خدا کا جلوہ ہے، بدن میں نبی کا لباس ہے، تو پکار اٹھے، اے اللہ کے ولیوں سنو، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اور جب غوث پاک نے فرمایا تھا نا، مزے کی بات سنیے گا، جب غوث